آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، میرپور سے لے کے پونچھ تک، کیا ہم اس کو جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ میں میرپور کے عوام کا شکر گزار ہوں. میں میرپور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں آپ کے ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک ظفر صاحب کو کہ وہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاسم مجید، ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک ظفر صاحب کو کہ وہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاسم مجید، ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی. جاوید بدھانوی صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے امیدوں کے مطابق، ووٹوں کے مطابق وہ بھی جیت چکا ہے. گنتی وہ آپ کو جو بھی دکھانا چاہے، میرپور کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. عوام کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دینا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میرپور کے عوام نے ووٹ دلوایا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ان کا ووٹ کا تحفظ دینا، ان کا ووٹ کو گنوانا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. ہمارا 100% ووٹ، 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں کہ چودھری یاسین 2 سیٹ سے لڑ رہے ہو، شہر کا سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو اور اپنا بھائی سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو، اور وہ شہر کا سیٹ نکل جائے اور گھر کا سیٹ میں، گاؤں کا سیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، نہیں، میں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے وہ 2 سیٹ سے لڑ رہے ہو، شہر کا سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو اور اپنا بھائی سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو، اور وہ شہر کا سیٹ نکل جائے اور گھر کا سیٹ میں، گاؤں کا سیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، نہیں، میں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کوشش کیا تھا. ہر الیکشن میں ان کو معلوم ہے کہ چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 کے 2 سیٹیں دلوائیں گے. تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے گولیاں چلائیں، گرفتار بھی کیے، لیکن ہم نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا. اس الیکشن میں ان کا کوشش یہ ہے کہ مجھ سے اپنے سیٹیں چوری کرے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، میرپور کے ووٹ پہ، کوٹلی کے ووٹ پہ ان کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھری صاحب کی 30 یونین کاؤنسلز پہ قبضہ کیا جائے، مخالفین کی طرف سے پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس باہر پھینکا جائے، ہمارے لوگ چیختے رہیں آر او کے لیے، پولیس کے لیے، اور ان کا نام و نشان نہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کشمیر میں سیکیورٹی کی وجہ سے، امن قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ہم آپ کو
इलेक्शंस दे सके, साफ और शफाफ इलेक्शंस दे सकते हैं, इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है। इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ्फुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ्फुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? इन्होंने कैसे कामयाबी से किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। धांधली करवाने के लिए आपने, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहाँ ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। आपने चौधरी इखलाक के यहाँ 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। आपने जावेद बधानवी के यहाँ मुख्तार यूनुस को शहीद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, बंदूकें चलाए, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये कोशिश किया, ये नाकाम कोशिश किया कि कश्मीर को ये नजर आए कि मीरपुर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन इनके तमाम कोशिशें नाकाम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। असल में रियासत ने ये फैसला करना है, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और इसका नुकसान कश्मीर को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, वो चाहते क्या कि चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे। क्या वो क्या चाहते हैं कि मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30-30 पोलिंग पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए,
کارکنوں کو شہید کیا جائے, کسی انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے, تو یہ آزاد نہیں لگے گا, مقبوضہ لگے گا. اور یہ اگر ریاست ملک کا مفاد سوچ رہے ہوتے تو پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر میں آزاد, صاف و شفاف اور غیر متنازع الیکشن کروا دیتے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کے عوام اندھے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. ان کو معلوم ہے, ان کو پتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. ہم قومی مفاد میں خاموش تھے, ہم قومی مفاد میں خاموش ہوتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. یہ قومی مفاد کو پیچھے دھکیل کے نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دینا آج سے شروع نہیں ہوا. میں کہاں سے یہ کہانی شروع کروا دوں؟ اگر میں پچھلے الیکشن سے بات کروا دوں یا اس سے پہلے بات کروا دوں تو شاید بات دور تک چلی جائے گی. ہم اس بات کو آزاد کشمیر تک محدود رکھتے ہیں. اور اگر یہ سازش نہیں ہے, اگر آپ کشمیر کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو, اگر آپ کشمیر کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو, تو میرے چند سوال ہے, ان سوال کا جواب دے دے. یہ کیوں ایسے کیوں ہوا کہ بیرسٹر سلطان محمود مرحوم کے گزرنے کے بعد آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کا صدر کا الیکشن نہیں ہوا؟ آئین کے مطابق ہونا چاہیے تھا, قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت جاتا, پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے میرپور کا کسی کا امیدوار کو صدر ہاؤس میں بٹھا دیتے. اس لیے آپ نے نہیں کروایا. یہ قومی مفاد کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے, یہ صاف و شفاف الیکشنز کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے. آپ آزاد کشمیر کا مفاد نہیں, قومی مفاد نہیں, نون لیگ کا مفاد دیکھ رہے تھے. جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں, آپ جو بھی الزام لگا دیں, میں اس وقت ان الزامات پہ میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ, یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے, خوش آمدید وزیر اعظم صاحب, یہ 100% ممکن تھا, 100% ممکن ہے کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر, کوئی وائلنس کیے بغیر, کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا. اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں, لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے, جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ, لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا, وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے. چاہتے آزاد کشمیر کا قومی مفاد دیکھتے, چاہتے تو پاکستان کا قومی مفاد دیکھتے, لیکن نہیں, تب بھی نون لیگ کا مفاد. یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ 12 سیٹ والے؟ کیا کوئی ایک سیٹ اہمیت رکھتا ہے یا کسی انسان کی جان؟ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ نہیں تھا کہ سیٹیں ختم کریں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار یہ آپ نے سیٹیں استعمال کیا ہے. پچھلے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کا حکومت آزاد کشمیر میں ووٹوں کے مطابق آپ کا بنتا تھا, پھر بھی آپ نے استعمال کیا. میں انسسٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ختم کریں, میں انسسٹ یہ نہیں کر رہا تھا
کہ آپ احتجاج کرنے والوں کے تمام باتیں مان لیں، مگر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا، کوئی بات چیت ہو سکتا تھا، اس کا حل نکالنے کی کوشش کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں میں مانتا ہوں کہ احتجاج کرنے والوں سے تاریخی غلطیاں ہوئیں، ان کو کبھی بھی نہیں انکار کرنا چاہیے تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کو، جب ہم کہتے رہیں کہ اے پی سی میں آ جائے، دوسری چیزیں میں آ جائے، لیکن ساتھ ساتھ میں 1 مہینے سے زیادہ پہلے بند کمروں میں، پھر جب سے میں پچھلی بار مظفر آباد آیا تو مجھ سے وہ خط لکھا گیا، تو میں باقاعدہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہوں، وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں، احتجاج کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم امن واپس لے کر آئیں، حالات ٹھیک کریں، کشمیریوں کی زندگی میں جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، عام کشمیری کی زندگی میں جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو احتجاج کرنے والوں سے بھی اور حکومت کرنے والوں سے بھی، جنہوں نے صرف اپنا زندگی جینا ہے، جس طریقے سے اور جس انداز سے آپ نے 14 دن 40 ڈیز تک عذاب بنا دیا کشمیر کے عوام کا زندگی، وہ آپ کے سامنے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھا۔ میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں، احتجاج بھی ختم کریں، حالات بھی بہتر کریں، آگے کا راستہ طے کرنے کے لیے، یہ سزا اور جزا کا فورم اسٹیبلش کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اور ایسے راستہ کہ ریاست کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا، اور ریاست کو ایک بھی وعدہ نہیں کرنا پڑتا، ایک بھی ان کا مطالبہ نہیں ماننا پڑتا، صرف اتنا کرنا پڑتا کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن فارم کرتے، اس سچ اور مفاہمت کو کمیشن کو ذمہ داری دیتے کہ جو سچ ہے وہ ہمیں بتا دے، جو جھوٹ ہے ہمیں بتا دے۔ آپ وہ کمیشن کو تسلیم کرتے، اپنا کام کرنے دیتے۔ احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے۔ حکومت کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہم اپنا کارروائی بند کر دیں گے۔ آج تک کتنے جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ نہیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا۔ تو پھر میرے بیچارے معصوم کشمیریوں کا کیا ہوگا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ تاریخ کا سب سے اہم ترین الیکشنز میں ضروری ہے کہ ہم امن قائم کریں، ہم غیر متنازع الیکشنز کروا دیں، ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں، اور ہم فوری طور پہ جو حالات بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں، ان سے بچانے کے لیے، آگے کے مستقبل کو بچانے کے لیے، کشمیر کوز کو تحفظ دلوانے کے لیے، پاکستان کے موقف کو تحفظ دلوانے کے لیے، یہ کسی کی ہار جیت کی سوال نہیں ہے، یہ انسانوں کا جان بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز، سچ اور مفاہمت کا کمیشن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم اس طریقے سے اپنے ہی بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پاکستان کی سیاست میں میرے خاندان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دے کے ہیں، لاشیں اٹھائے ہیں۔ میں اس لیے جانتا ہوں کہ کیا کیا گزرتا ہے ان خاندانوں پہ، ان پولیس آفیسر کے، ان فوج کے آفیسرز کے خاندان پہ، جو کام کے لیے آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے، کشمیر کے عوام کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کے لیے نکلے تھے مگر واپس نہیں آ سکے۔ میں جانتا ہوں وہ دکھ، وہ درد، وہ تکلیف
جو ان خاندانوں پہ گزر رہے ہیں جن کے بچے وہ صحیح ہوں گے غلط ہوں گے، نوجوان ہیں، سیاسی نعرہ سن کے باہر نکلے ہیں، کسی نے ان کا اپنے حقوق کا دعویٰ کیا ہے تو وہ باہر نکلے ہیں، کوئی تو بورڈ بیٹھے ہوئے گھر پہ تو نے 30 دن سے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہے تو اس لیے باہر نکلے ہیں، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، تو مجھے ان کا دکھ، ان کا خاندان کا دکھ، ان کے والدین کا دکھ، ان کا والدہ کا دکھ، ان کا والد کا دکھ، ان کا بھائی کا دکھ، ان کا بہن کا دکھ میں جانتا ہوں۔ آپ ان کو اگر سزا دلوانا بھی چاہتے ہو تو آپ سرک پہ اسی طریقے سے سزا نہیں دلوا سکتے۔ سزا دلوانا چاہتے ہو تو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، کسی نے میرا فوج کے آفیسر کو شہید کیا، کسی نے میرا پولیس آفیسر کو شہید کیا تو قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن ہوگا، مگر تحقیقات کرنے کے لیے آپ کو یہ سچ اور مفاہمت کا تو کمیشن بٹھانا پڑے گا۔ یہ کمیشن مجھے بتائے گا کہ کس نے قتل کیا، کون گناہگار ہے، کون انصاف ہے۔ یہ کمیشن ہمیں بتائے گا کہ کون کس کا ایجنٹ ہے، کون کس کا مقصد ہے۔ یہ مسئلہ کوئی سڑک پہ حل نہیں ہوگا، اور اس لیے جو دوسرے والا فیز ہے اس میں زیادہ اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن دن رات محنت کرے، دن رات محنت کر کے آپ نے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو راستہ ہم نے پکڑا ہے، اور اگر خدا ناخواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے، وہ بہت پریشان کن ہے۔ آپ نے دگنی محنت کرنا ہے اور ان کی جو دھاندلی کی کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے ہیں۔ دگنی محنت کرنا ہے اور ہمیں بھاری اکثریت دلوانا ہے، اور قائل کریں، ہر کسی کو قائل کریں کہ ان کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں مایوسی ہے، اور ان کا یہ پلان ہے، یہ چاہتے ہیں، جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومت چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ پلان ہے۔ آپ سمجھیں ان کا یہ پہلے سے پلان تھا کہ دباؤ آزاد کشمیر کو، خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں، مایوسی پھیلائے آزاد کشمیر میں، بوائیکاٹ کروائے آزاد کشمیر میں، تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو، اور جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے، اتنا آسان ہوگا ان کو زور زبردستی اپنا حکومت بنانے کے لیے۔ تو آپ نے دگنی کام کرنا ہے، دگنی محنت کرنا ہے، اور یہ زور دینا ہے۔ جو میرے پی ٹی آئی کے دوست بوائیکاٹ کا جو آپ کے ساتھ گیم کھیلا ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوائیکاٹ کر کے اپنا پارٹی کا فلاح، یہ سب سے بڑا سازش۔ قومی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے اور مقامی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے، انہوں نے جیسے اپنا قائدین کو دھوکہ دیا، تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسے دھوکہ نہیں دیا۔ ان کو بھی ایک طرف سے بوائیکاٹ پہ لگا کے، اور یہاں پھر آدھا ٹیچر آدھا بٹیر کا جو آپ کے سامنے امیدوار لگا دیا ہے۔ بوائیکاٹ نہیں، آئے ووٹ ڈالو، اور ووٹ ڈالنا ہے تو ایسے جماعت میں ووٹ ڈالو، ایسے امیدوار کے ووٹ ڈالو۔ کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ تم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہو، تم پی ٹی آئی والے ہو، تم نون لیگ والے ہو، تم جیک شیک والے ہو۔ میرے امیدوار دیکھے گا تو صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کشمیر کا شہری ہو، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہو، اور اسی انداز میں آپ کا تحفظ کرے۔ اب دگنی محنت کرے۔ ضرور یہ حالات دیکھ کے پونچھ میں اور جو تقریریں ہو رہے ہیں اس سٹیج سے پاکستان کے خلاف، افسوسناک شرمناک تقریر، وہ دیکھ کے دوسری طرف جو حالات ہے وہ دیکھ کے لوگ مایوس ہوں گے، اور اگر کوئی کہے گا کہ بوائیکاٹ کرے، وہ شاید سمجھے کہ اس سے بہتر ہے
کہ ایک طرف دھاندلی ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، تو شاید کچھ لوگ یہ غلط فیصلہ کریں کہ وہ گھر بیٹھے وہ ووٹ نہ ڈالے. آپ یہ غلطی نہ کرو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے توبہ توبہ کر رہے ہو. آج توبہ. اگر ہم یہ نہیں کرتے، اگر پیپلز پارٹی 1985 میں بوائکاٹ نہیں کرتا تو 3 دفعہ یہ شخص وزیر اعظم نہیں بنتا، 4تھی دفعہ یہ شخص اب کا وزیر اعظم نہیں. آپ کو حق نہیں ملنا. اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے، اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے، اگر آپ کو حق روزگار چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ کہ دنیا نے انصاف کرنا ہے، آپ نے جدوجہد کرنا ہے، اپنا حق چھیننا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے، سڑک پہ جا کے بیٹھ کے شور لگا کے. آپ کو حق نہیں ملنا. اگر آپ کو حقیقت چاہیے، اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے، اگر آپ کو حق روزگار چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر میں کرنا ہے، تو 2 اگست کو تیر پر مور لگانا ہے. اس سے پہلے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 30 جولائی کو مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونا جا رہا ہے. آپ نے نہ صرف خود آنا ہے، آپ نے سب کو ساتھ لے کر آنا ہے. ساتھ کا مطلب میں سٹیج پہ شاید کوئی ہو جو پاکستان سے ہو، میدان میں صرف اور صرف کشمیر میں رہ کے رہنے والے ہوں گے. اور ہم نے پیغام پہنچانا ہے. ایک پیغام یہ کہ کشمیر کے عوام کبھی اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں. ہمارا نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنظور. کشمیر پہ ڈاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد جاری رہے گا. آپ کا جو حق چھینا گیا ہے میر پور میں، وہ بھی میں آپ کو حق دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی آپ تو ان کے حرکتیں پہچان چکے ہیں. اب 2 اگست پہ ہم ان کو جان چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مظفر آباد میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہم کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارا کیس ہی یہ ہے. ہمارا کیس ہی یہ ہے. ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ ہم صاف شفاف پرامن طریقے سے سسٹم میں رہ کے ووٹ ڈال کے ہی آنا چاہتے ہیں. لیکن کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کارکنوں کو شہید کیا جائے نون لیگ کو سیٹ جتوانے کے لیے؟ کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کینڈیڈیٹ کے گاؤں میں 30 پولنگ سٹیشنز پہ قبضہ کیا جائے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم سے یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہم پرامن رہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں. ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں. میں بھی میر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں. میں سیاست اگر کرنا چاہتا ہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کرنا چاہتا ہوں. مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے. انشاءاللہ تعالی 30 جولائی کو ہم مظفر آباد میں ملتے ہیں اور 2
اگست کی رات کو ہم ساتھ مل کے جشن منائیں گے. جیے بھٹو، جیے عوام. بچ گئے. چیئرمین